میت کی پکاریں۔ جب بندہ مرنے لگتا ہے تو اس پر حالت کیا طاری ہوتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ جو اسے غسل دیتے ہیں، جو اسے کفن پہناتے ہیں، جو اسے چارپائی پر لٹا کر لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے؟ اگرچہ زندہ لوگ جو ہیں اس کی آواز کو سن نہیں پاتے، لیکن وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے سنانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ بڑی دردناک آوازیں دیتا ہے، لیکن جن اور انسان اس کی آوازوں کو نہیں سنتے، باقی جتنی بھی اللہ کی مخلوق زمین پر ہے وہ سنتی ہے۔ تو آؤ سنیں، اس حوالے سے امام ضحاک روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو غسل دینے کے لیے آتا ہے اور اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے اور سر سے امامہ جدا کرتا ہے، تو اس مرنے والے کی روح بے قرار ہو کر کہتی ہے، یعنی جو شخص حالت نزاع میں ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کی روح بے قرار ہو کر کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف ابھی تک کی بھی مجھے آرام اور سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہی۔ تو گرامی قدر حضرات، وہ مردہ جو ہے آرام کی حالت میں نہیں بلکہ شدید تکلیف کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور پھر جب مردے کو تخت پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا۔ وجہ یہ ہے کہ جان کنی کی سختی سے جسم ابھی چور چور ہے، اور پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، پاؤں کی طرف سے کفن باندھتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرانا لگا، اس لیے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے عزیز رشتہ دار، میرے بہن بھائی آخری بار میری صورت دیکھ لیں، اور آج کے بعد ان کو کبھی میں نظر میں آنے والا نہیں، اور میری اس صورت کو وہ دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ آپ کو لائف میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اور روح کی پکار کیا ہے؟ آؤ سنو، کہتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرو مجھے دفن کرنے کی، میں اپنی بال بچوں، اپنی عزیز و اقارب سے اچھی طرح مل تو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، آج میں اپنی اولاد کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے لوگو، خدا کے لیے میرے بعد میرے بیوی بچوں کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال اور اسباب دوسروں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب میں یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور میری اس صورت کو تم کبھی بھی دیکھ نہیں پاؤ گے۔ گرامی قدر حضرات، میرے عزیزان، پھر جب جنازہ اٹھا کر لوگ چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اللہ اللہ، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ بھی مال اور اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے
کوئی میرے گناہوں کا ذرا بھی بوجھ اٹھانے والا نہیں، ہر چیز کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ میرے وارث کھائیں گے اور موج اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو نبی کریم کی احادیث کے مطابق میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تمہیں دوست سمجھتا تھا اور تم سے مانوس تھا، اور تم دفن کرنے سے پہلے ہی لوٹے جا رہے ہو، اور جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں اترنے کے بعد میت کہتی ہے، اے میرے وارثو، اے ترکہ پانے والو، میں نے جو کچھ بھی مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کو لائف میں قبول فرمائے اور اللہ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔ لائف بیان میں آنے پر خوش آمدید اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ تو سنیے، اے میرے وارثو، اے ترکہ پانے والو، میں نے جو کچھ بھی مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا۔ خدا کے لیے اب مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے یاد کرنا، میرے لیے دعا مانگتے رہنا اور فاتحہ پڑھتے رہنا۔ گرامی قدر حضرات، پروردگار دو عالم کا ارشاد ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تو سنو، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اور بزرگوں کا، دناؤں کا، اللہ کے صالحین کا قول ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے، اور جو کوئی شخص اس منزل میں نجات پا گیا تو بعد کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہیں، اور اگر یہاں پہلی ہی منزل میں مبتلا عذاب میں ہو گیا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ گرامی قدر حضرات، قبر میں مردے کا حال اور قبر میں مردے پر کیا بیتتی ہے، مرنا میں نے بھی ہے اور مرنا آپ نے بھی ہے۔ دنیا سے جانا ہر ایک نے ہے، لیکن کون اچھی حالت میں گیا اور کس نے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارا اور اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق گزارا۔ تو جو بھی بندہ اس حال میں زندگی گزار کر جائے گا وہ قرب الہی سے استفادہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور پھر مدد کے لیے ساتھ ساتھ فریاد بھی کر رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مردہ ہر وقت اپنی ماں، باپ، بھائی، بہن، اولاد اور دوست وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے، اور اس کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ میرے لیے کوئی فاتحہ پڑھ دے۔ دنیا میں ہم قرآن پاک کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے، قرآن پاک کھولنا پسند نہیں، لیکن جب مر کر لحد میں قبر میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے سب سے فائدہ مند قرآن اور نماز ہی ہمیں لگتی ہے، یا صدقہ اور خیرات۔ اور مرنے والا یعنی مردہ جو ہے زندوں کو کہتا ہے، کیا میرے عزیزوں، اے میرے بہن بھائیوں، میرے لیے اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو، 2 نفل پڑھ دو اور ثواب مجھے عطا کر دو، قرآن پاک کی سورت پڑھ دو اور ثواب مجھے عطا کر دو۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ کو پتہ چل گیا
کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں سب سے زیادہ ایصال ثواب کا منتظر رہتا ہے، تو جب اس کو اس کے عزیز اور اقربا کی طرف سے کوئی تحفہ بطور ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اسے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آپ سماعت فرما رہے ہیں، مردے کا حال جب مر جائے بیتتی کیا ہے، عذاب اسے کیا آتا ہے اور کن تکالیف کا شکار ہوتا ہے۔ نبی کریم نے یہ بھی فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی دوسرے شخص کا جو شہید نہ ہو، جو حالت جنگ میں نہ مارا جائے، جو اللہ کی راہ میں شہادت نہ پائے، تو قیامت کے دن اس کا حشر یعنی کیا وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ کوئی اور غیر شہید بندہ؟ پیارے آقا نے رسول پاک نے فرمایا، اے میری زوجہ محترمہ، ہاں وہ شخص جو دن میں کئی بار موت کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ موت کو یاد کرتا ہے اور اسی حالت میں یعنی موت کو یاد کرتے کرتے اسے موت آ جاتی ہے، موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت قیامت کے روز شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی اور پھر اس سے ڈرنے کی اور ڈر کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق صادر فرمائے۔ تو آؤ سنو، قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، یعنی مردے کو آپ کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردہ قبر میں اتارا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد اس کے پاس سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں، اے شخص، تیرے سامنے جو یہ صورت ہے، تو اس کے بارے دنیا میں کیا خیال رکھتا تھا؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا مبارک، آپ کی شبیہ مبارک اس کے سامنے لائی جاتی ہے۔ وہ فرشتے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مردہ اگر مومن ہو تو جواب دیتا ہے، یہ اللہ پاک کے مقبول بندے اور میرے پیارے اور سچے رسول مکرم ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ جواب سن کر وہ فرشتے کہتے ہیں، اے مومن بندے، تیرا چہرہ دیکھ کر ہمیں تو پہلے ہی یقین مل گیا تھا کہ تو ایسا ہی ہمیں تسلی بخش جواب عطا فرمائے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ نے سماعت فرمایا، مردہ جب قبر میں منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، تو اگر وہ مومن ہو تو نبی کریم کی صورت کو پہچان لیتا ہے۔ اور تصور کرو قبر میں اس وقت کا جب ہم مر کر قبر میں ہوں گے اور منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے، اور سامنے رسول پاک کی صورت مبارک لائی جائے گی، اور اگر ہم مومن ہوئے تو وہ لمحہ کتنا خوش کن ہوگا، کتنا دل آویز ہوگا اور کتنا دل نشین ہوگا۔ رسول پاک کے چہرہ مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم دنیا میں بے قرار رہتے تھے، اور جب قبر میں رسول پاک سامنے نگاہوں کے ہوں گے تو پھر وہ قبر
ہمیں دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر لگے گی، اور قبر جو ہے اس وقت ہمارے لیے جنت کا سما پیش کرے گی۔ تو گرامی قدر حضرات، ہمارے ساتھ رہیے، آپ پر اللہ اپنی رحمت کی برسا برسائے۔ تو گرامی قدر حضرات سنو، پھر اس یعنی کہ مردہ مومن بندہ جو جواب منکر اور نکیر کو دیتا ہے اور تسلی بخش جواب ملنے کی وجہ سے اس کی قبر جو ہے ہر طرف سے 70 گز وسیع ہو جاتی ہے اور قبر میں نور بھر دیا جاتا ہے، اور یہ عیش و آرام کا سامان دیکھ کر وہ مردہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آؤ سنو، آپ کو خبر ہو جائے، آپ تیاری کریں تو اس نہج پر، اس طریقے پر۔ اے خدا کے فرشتوں، مردہ کہتا ہے، مجھے اجازت دو کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی قبر کی اس حالت کو، اور جو اللہ کی طرف سے مجھے سکون اور آرام ملا، اپنے گھر والوں کو خبر دے آؤں۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں نہیں، اب تو ہمیشہ کے لیے یہاں آرام کر اور راحت اور سکون کے ساتھ سو جا۔ کس طرح؟ جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس دلہن کو وہی شخص آ کر جگاتا ہے جس کو وہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ کس کو پیار کرتی ہے؟ اپنے خامد کو۔ تو گرامی قدر حضرات، غرض وہ مومن مردہ قیامت تک اسی طرح عیش و آرام سے قبر میں رہے گا، اور اگر مردہ منافق ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ وہ کہتا ہے، میں نے لوگوں کو کچھ اچھے الفاظ کہتے سنا تھا، اور وہی الفاظ میں بھی کہتا ہوں جن کا مطلب اور مفہوم کا علم نہیں مجھے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کس ہستی کی شبیہ پاک ہے، اور نہ ہی میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کس پاک اور معزز ہستی کا چہرہ مبارک ہے۔ یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں، اے مردود، تیرا خانہ خراب ہو، تیرا ناپاک چہرہ دیکھتے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ تو ہمیں ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوتا ہے کہ سمٹ جا، ہر طرف سے زمین سمٹ جاتی ہے، اور مردے کو اپنے اندر لے کر پیستی ہے۔ مردے کی ہڈیاں پسلیاں دب کر چور چور ہو جاتی ہیں۔ اور گرامی قدر حضرات، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، قیامت تک وہ گناہ گار بندہ اسی طرح عذاب اور مصیبت میں پڑا رہے گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبر سب سے پہلی آخرت کی منزل ہے، اور اس کا عذاب اگر کوئی برداشت کر لے تو اگلے بھی اس کے لیے آسان ہوں گے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ نے سنا، اور آؤ سنو، میرا یقین ہے اور خدا شاہد اور گواہ ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کی رات روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، روحیں قبر میں ہر وقت مردے کے ساتھ نہیں رہتی، بلکہ جب حساب کتاب لیا جاتا ہے اس وقت حاضر ہوتی ہیں، اور جو گندی روحیں ہیں ان کو مقام سجین میں رکھا جاتا ہے، اور جو مقدس اور پاک روحیں ہیں ان کو مقام علیین میں رکھا جاتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، روایتوں میں آتا ہے کہ جمعے کی رات وہی ہے جو پہلے آتی ہے اور اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، کیونکہ رات پہلے آتی ہے۔ تو آپ کو علم ہو گیا، یعنی جمعرات کی رات جس کو ہم جمعرات کی سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں جمعے کی رات ہوتی ہے۔ اور آتا ہے روایتوں میں کہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی روحیں ہر جمعے کی رات اور جمعے کے دن دنیا میں آتی ہیں، اپنے اپنے گھروں کے صحن میں کھڑی ہو کر نہایت غمگین اور دردناک آواز سے پکارتی ہیں، اے میرے گھر والوں،
اے میرے بال بچوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، مجھ کو موت نے فنا کر دیا، میں مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو۔ وہ روح کہتی ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس جمعرات کی رات یا جمعے کے دن آتی ہے، اور وہ کہتی ہے صدقہ اور خیرات سے میری اور میرے باقی قبرستان میں رہنے والے بہن بھائیوں کی خبر لو، ہم کو یاد رکھو، ہمیں بھول نہ جاؤ، ہماری غربت پر ترس کھاؤ، ہمارے پاس کوئی تدبیر اور ہیلہ نہیں، ہم قبر کی تنگی اور جیل خانے میں بڑے سخت تکلیف اٹھا رہے ہیں، رنج و غم کی حالت میں مبتلا ہیں، تمہاری دعاؤں اور تمہاری فاتحہ کے سخت ضرورت مند اور طلبگار ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ مال و دولت جو آج تمہارے قبضے میں ہیں، مردہ کہتا ہے، اس کی روح کہتی ہے کبھی ہم بھی اس کے مالک تھے، اگر ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو آج اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ نہ ہوتے، حالت عذاب میں نہ ہوتے، سوال و جواب نہ پوچھے جاتے، ہمارا جمع کیا ہوا مال تم مزے سے کھا پی رہے ہو اور ہم سے حساب لیا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہم بھی نہیں سمجھتے تھے، اور قبر میں آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لائن میں اپنا ٹائم سمجھ رہے ہیں کہ ویسٹ اور ضائع ہو رہا ہے، 30-40 سیکنڈ سننے کے بعد آگے گزر جاتے ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، موت ہم پر بھی طاری ہونی ہے، اور قبر میں ہمیں بھی جانا ہے۔ قبر میں جا کر اور قبر میں ہم پر کیا بیتے گی، قبر میں جا کر گرامی قدر حضرات روحیں جو آتی ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں، یا مال و دولت، اے لوگو، ہیبت ناک شکل والی 2 فرشتے آتی ہیں، ان کی آنکھیں نیلی، ان کے ہاتھوں میں باری گرز، انسان اور جن بھی مل کر ان کو اٹھا نہ سکیں، ان کی آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے، نگاہ بجلی کی چمک کی طرح ہوتی ہے، اپنے دانتوں سے زمین کو کھودتے اور پھاڑتے ہوئے میت کے پاس آتے ہیں، میت کو بٹھاتے ہیں، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے جب لوگ اس کو دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، تو آنے والے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، تیرا پروردگار کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کا نام کیا؟ اگر وہ حالت ایمان پر فوت ہوا ہو تو جواب دیتا ہے، سنو، پروردگار میرا اللہ، دین میرا اسلام، اور نبی میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اے شخص، اللہ تعالیٰ نے تجھے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھا، اب تو قیامت تک اپنی قبر میں خوش رہ اور آرام کی حالت میں رہ۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ مردے کا حال ہوتا ہے، اللہ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، قبر روزانہ آواز دیتی ہے زندہ لوگوں کو، اور یاد رکھو جس بندے کی جو بھی قبر ہے وہ قبر اپنے بندے کو، یعنی جس نے مر کر اس میں آنا ہے، اس کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ہر روز 5 بار یہ کلمہ کہتی ہے، اے لوگو، میں تنہائی اور وحشت کا گھر ہوں، میری طرف کوئی دوست اور ساتھی ہمدم لے کر آنا۔ اے لوگو، میں اندھیرے کا مقام ہوں، میری طرف چراغ لے کر آنا۔ اے لوگو، میں مٹی، پتھر
ڈھیلے اور کنکر کا مکان ہوں، اپنے ساتھ بچھونا لے کر آنا۔ اے لوگو، میں فقر و حاجت کا مکان ہوں، میرے پاس خزانہ لے کر آنا۔ اے لوگو، میں سانپ، بچھو، زہریلے کیڑے والوں کا گھر ہوں، میرے پاس تریاک لے کر آنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ ارشاد فرمائیں قبر میں مونس اور ہمدم کیا چیز ہوگی؟ پیارے آقا نے فرمایا، قبر میں تمہارا دوست اور مونس غمخوار اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، قبر کا چراغ کیا ہے؟ ارشاد پاک ہوا، 5 وقت کی فرض نماز اور تہجد ادا کرنا، یہ قبر کے چراغ ہیں۔ پھر اس نے عرض کی، پیارے رسول اللہ، قبر کا بچھونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیک اعمال۔ اس نے پھر عرض کی، اللہ کے پیارے رسول، قبر کے لیے خزانہ کیا ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، سچے دل کے ساتھ یہ کلمہ پاک اپنی زبان سے ادا کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ایک اور روایت میں ہے، قبر ہر روز دن میں 7 بار آواز دیتی ہے، اور یہ اور حدیث ہے تو گرامی قدر حضرات پہلی مرتبہ کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری پیٹھ پر مجھ سے بھاگتا ہے، میری پشت پر مجھ سے بھاگتا ہے، یاد رکھ وہ ویلا قریب ہے، تو میرے پیٹ میں آ کر رہے گا۔ پھر قبر دوسری بار کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری پشت پر مجمع کے ساتھ چلتا ہے، یاد رکھ ان قریب میرے پیٹ میں تنہا تجھے رہنا پڑے گا۔ تیسری بار کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری پشت پر ہنستا ہے، وہ وقت قریب ہے جب تو میرے پیٹ میں آ کر روئے گا۔ چوتھی بار کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری پشت پر طرح طرح کی نعمتیں کھاتا ہے، یاد رکھ وہ وقت قریب ہے جب میرے پیٹ میں تیرے گوشت کو کیڑے کھائیں گے۔ پانچویں بار کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری پشت پر روشنی میں چلتا ہے، یاد رکھ وہ وقت قریب ہے میرے پیٹ میں آ کر اندھیرے میں بسر کرے گا۔ چھٹی بار کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو میری پشت پر گناہ کرتا ہے، وہ وقت قریب ہے جب میرے پیٹ میں آ کر تجھے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ ساتویں بار کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تو نے میری پشت پر مال حرام جمع کیا اور جمع کرتا ہے اور کرتا جاتا ہے، تو وہ وقت قریب ہے میرے پیٹ میں آ کر غم سے تجھے گھلنا پڑے گا۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ نے سنا قبر کے حالات کے بارے ایک بیان، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔